السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات چلنے والی آندھی کی وجہ سے پورے گھر میں مٹی ہی مٹی پھیل گئی تھی۔ ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی، یہاں تک کہ کچن کے برتن بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ کچن کی کھڑکی باہر کی طرف تھی، جس وجہ سے مٹی سیدھا اندر آ گئی تھی۔ میں صبح فجر کے وقت اٹھی تو دیکھا ساس مجھ سے پہلے اٹھ کر صحن کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولنے لگی، کیا تجھے نہیں پتا کہ رات کو آندھی چلی ہے، اٹھ کر صفائی بھی کرنی ہوتی؟ اب تک تو سو رہی ہے، شرم تو نہیں آتی تجھے؟ میں حیران ہوئی کہ صبح صبح وہ مجھ پر کیوں چلا رہی ہے۔ اب آندھی آنے میں میرا کون سا قصور ہے؟ میری مرضی سے تھوڑی آئی ہے۔ میں نے فوراً سے جھاڑو اٹھایا اور صحن کی صفائی کرنے لگ گئی۔ صبح صبح جھاڑو لگانے کی وجہ سے پورے گھر میں شور پھیلنے لگا تو اندر سے میرا شوہر اٹھ کر آیا اور کہنے لگا، کیوں صبح صبح گھر میں شور مچا رکھا ہے؟ تو ساس نے فوراً سے معصوم سا منہ بنایا اور شوہر سے کہا، میں بھی اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ اتنی جلدی صفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب سو رہے ہیں، لیکن اسے کون سا ہماری کوئی پرواہ ہے؟ جب جو دل چاہتا ہے وہ منہ اٹھا کر کرتی ہے، 2 ہاتھ لگا اور اسے ٹھیک کر دے۔ ساس کے کہنے پر میرا شوہر فوراً سے میری طرف بڑھا اور میرے بال پکڑ کر مجھے زور زور سے مارنے لگا۔ درد کی وجہ سے میں نے چلانا شروع کر دیا اور شوہر کی منتیں کیں کہ مجھے چھوڑ دو، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے آپ کی امی نے ہی کہا تھا کہ صفائی کروں۔ ساس بولی، میرے منہ پر جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی۔ پھر دونوں مل کر مجھے زور زور سے مارنے لگ گئے اور جب مجھے مار مار کر تھک گئے تو واپس اندر چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ میری قسمت بھی کیسی تھی، روز ساس اور شوہر سے مار کھاتی اور چپ چاپ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی اور ان کے لیے کام کاج کرتی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ شادی سے پہلے تو میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے خوب لاڈلی بھی تھی، لیکن ایک حادثے نے میری زندگی کی ساری کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ ایک ایسا حادثہ جس کے بعد میں روز جیتے جی مرنے لگ گئی تھی اور مجبور ہو گئی تھی ایسی زندگی گزارنے پر، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کوئی بھی خوشی خوشی ایسی زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی مجبوری تھی، تبھی تو مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میری زندگی کی ایسی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی ہستی بستی زندگی چھوڑ کر ایک جہنم نما گھر میں آ کر رہنا پڑا اور اپنی ساس اور شوہر کا ظلم سہنا پڑ رہا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی شروع سے سننی پڑے گی۔ میرا نام رابعہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے ابا کی اپنی کھلونے بنانے والی ایک فیکٹری تھی جس سے اچھا منافع ہوتا تھا۔ ہمارا گھر بھی شہر کے بیچوں بیچ اور کافی پرتعیش تھا۔ مجھے شروع سے ہی مہنگے اسکولوں میں داخل کروایا گیا اور مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں لے کر دی گئیں۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی تھی میرے ماں باپ وہ چیز میرے لیے خرید لیتے تھے۔ کبھی میں نے ان کے منہ سے نہ نہیں سنا تھا۔ ان کے اتنے لاڈ پیار کے باوجود بھی میں کبھی بگڑی نہیں تھی۔ انہوں نے میری تربیت ہی کچھ ایسی کی تھی کہ فضول کی ضد اور اکڑ مجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرے ماں باپ ہمیشہ عاجز رہتے تھے اور انہیں غرور بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم فرش پر بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے تھے۔ میرے بابا اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر بھی آرام سے ہنسی مذاق کر لیتے تھے۔ ان کی ان عادتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے جلتے بھی تھے اور بہت سے رشک بھی کرتے تھے۔ خاندان کے لوگ میرے ابا سے کافی جلتے تھے۔ میرے ایک چچا جو نشے کی عادت میں مبتلا تھے، اپنے گھر کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے۔ کوئی انہیں کام دینے کو راضی نہیں ہوتا تھا کیونکہ انہیں نشہ کرنے کی لت جو لگی ہوئی تھی، اور کبھی انہوں نے اپنی نشہ کرنے کی عادت کو چھوڑنے کے بارے میں ہرگز نہیں سوچا تھا۔ ابا نے بہت بار کوشش کی لیکن پھر بھی وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔
ان کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جس کی وجہ سے مجبوراً ابا کو ان کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا خیال رکھنے میں کوئی مسئلہ تھا، ابا کافی ہمدرد انسان تھے، ہر ایک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ لیکن یہاں پر اصل پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان کا باپ ان سے لاپرواہ تھا اور ابا کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ لیکن بچے چھوٹے تھے اور ان کی بیوی بھی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ کہیں پر کوئی نوکری وغیرہ کر لیتی، اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر تھا، اس لیے ان کا خرچہ شروع سے ہی ابا ہی اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی رشتہ دار تھے، لیکن ان سے ہماری زیادہ بنتی نہیں تھی۔ کچھ رشتہ دار ہمارے پیسے کے لیے ہمارے منہ لگتے تھے، ورنہ پیٹھ پیچھے سب ہماری برائیاں ہی کرتے تھے۔ مجھے تو یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ خاندان کی سیاستوں سے مجھے ماں باپ نے دور ہی رکھا تھا۔ میں اچھا پہنتی اور اچھا اوڑھتی تھی۔ اپنے ابا کی طرح مجھ میں بھی ہمدردی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر وقت میرا مستی میں ہی گزرتا تھا، لیکن پڑھائی میں سب سے آگے تھی۔ زندگی اتنی روانی سے اور سہل انداز میں چل رہی تھی کہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ ایک چھوٹا سا حادثہ سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو دیکھا گھر پر اماں ابا موجود نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید کہیں کسی رشتہ دار سے ملنے گئے ہوں گے، اس لیے ملازمہ سے بھی کچھ نہیں پوچھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں روز دوپہر سے شام تک سوتی تھی، یہ میری روٹین تھی۔ ابھی بھی میں بنا کھانا کھائے سو گئی۔ اماں ہوتی تو وہ مجھے پہلے اٹھا کر کھانا دیتی اور اس کے بعد ہی سونے دیتی۔ شام تک مجھے کسی نے نہیں اٹھایا۔ تقریباً مغرب کا وقت ہو گیا تھا جب اچانک سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے فوراً سے اپنے سائڈ ٹیبل پر بڑے موبائل کو اٹھایا اور ٹائم دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اتنی دیر ہو گئی اور کسی نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ منہ ہاتھ دھو کر میں نیچے آئی اور ملازمہ سے پوچھا کہ اماں ابا کہاں ہیں، کیونکہ گھر تو پورا خالی نظر آ رہا تھا۔ اس وقت تک تو ابا بھی آفس سے آ جاتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں صبح کے نکلے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ اب تو پریشان ہونا بنتا ہی تھا۔ میں نے فوراً سے دونوں کے نمبر پر کال کرنا شروع کیا، لیکن نمبر بند جا رہے تھے۔ ڈرائیور کو کال کی تو کچھ دیر بعد اس نے اٹھا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اماں ابا کہاں ہیں، ان کا موبائل کیوں نہیں لگ رہا؟ تو دوسری طرف سے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ میں حیران ہوئی کہ ڈرائیور کی جگہ کس نے فون اٹھایا ہے۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ میں ہسپتال سے بات کر رہی ہوں اور ایک نرس ہوں۔ جس نمبر پر آپ فون کر رہی ہیں یہ ایک مریض کا نمبر ہے اور ان کے ساتھ 2 اور لوگوں کو بھی لایا گیا تھا۔ آج دوپہر ہی میں ایکسیڈنٹ کا ایک کیس آیا ہے۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ پھر ہسپتال کا نام وغیرہ پوچھا اور ملازمہ کو بتایا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلے۔ اس اچانک افتاد پر میں بہت پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ میرا سانس ابھی رک جائے گا، کیونکہ آج سے پہلے تو میں نے ایسی کسی مصیبت کو نہیں دیکھا تھا۔ میں بھاگی بھاگی نہ جانے کس حال میں ہسپتال پہنچی۔ جب ہم گئے تو دیکھا میرے ماں باپ اور ڈرائیور تینوں ایمرجنسی میں تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے آ کر بتایا کہ ڈرائیور کو تو بچا لیا گیا ہے، لیکن آپ کے ماں باپ، ان کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے۔ اگلے 20 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں، کچھ نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے۔ میں بیٹھ کر دعائیں کرنے لگ گئی۔ ملازمہ مجھے حوصلہ دینے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا جتنے پیسے لگتے ہیں آپ لگا لیں، لیکن میرے ماں باپ کو بچا لیں، ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ ویسے بھی میرے رشتہ دار خود غرض تھے، ان میں سے اب تک کوئی بھی نہیں آیا تھا، حالانکہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی تھی اور ابا کے کئی دوست آ کر خیریت پوچھ کر چلے گئے تھے۔ لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو میرے خاندان میں سے کوئی نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ میری وہ چاچی جن کا خیال میرے ابا رکھتے تھے، نہ وہ آئیں اور نہ ہی ان کے شوہر۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور سب چین سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر
میری زندگی بالکل ہی ختم سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میرے ماں باپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، کیسے اس دنیا میں رہوں گی، اور ان کے بنا رہنا تو بہت ہی مشکل سی بات تھی۔ کئی گھنٹے ہو گئے تھے مجھے ایمرجنسی کے باہر بیٹھے، لیکن اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوری، ہم آپ کے ماں باپ کو نہیں بچا سکے، ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا، ان کے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ لگی تھی، ہمیں امید تھی کہ وہ بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ بچ بھی جاتے تو وہ ساری زندگی شاید کوما میں ہی رہتے۔ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ بچ نہیں پائے، شاید ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور پیچھے میں نے اپنی زندگی ساری شاید ہار دی تھی۔ مجھے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اگلے کئی دن تک میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں گرا تھا، یوں جیسے میں پتھر کی ہو گئی ہوں۔ لوگ زبردستی کہتے کہ اسے رلاؤ ورنہ اسے بھی کچھ ہو جائے گا، لیکن میری آنکھ سے آنسو نہیں گر رہا تھا۔ کچھ ہی دن میں گھر مہمانوں سے خالی ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کس نے کیا سنبھالا، سب کچھ ملازمہ ہی دیکھ رہی تھی۔ رشتہ دار تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے اور پھر چلے گئے تھے۔ باقی ابا کے دوست وغیرہ اور ان کی فیملیز آتی رہتی تھیں اور پڑوسی میرا خیال رکھ رہے تھے۔ جب میرے دماغ نے اس حادثے کو قبول کرنا شروع کیا تو میں دل کھول کر روئی۔ کئی دن ہو گئے تھے میں کالج بھی نہیں گئی تھی اور میرا اب کہیں جانے کو دل بھی نہیں تھا۔ ایک دن میری چاچی ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، بیٹا تو پورا دن اکیلی رہتی ہے، تیرے باپ نے ہمارے ساتھ بہت نیکی کی تھی، اگر تو کہے تو میں تیرے ساتھ آ کر شفٹ ہو جاتی ہوں۔ ان کی بات پر میں نے عجیب سی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، جب میرے ماں باپ ادھر ہسپتال میں موت اور زندگی کے بیچ جنگ لڑ رہے تھے تب تو آپ نہیں آئی تھی، اس وقت آپ کہاں تھیں؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی۔ اس بات پر ان کا منہ بن گیا، لیکن پھر کچھ دن بعد وہ دوبارہ آئیں اور ایسی ایسی باتیں کرنے لگیں جس سے مجھے ان سے ہمدردی ہو گئی اور میں نے انہیں اجازت دے دی۔ بہت سے ایسے لوگ جو اماں ابا کی زندگی میں چہرے بھی نہیں دکھاتے تھے، ہم جھوٹی موٹی ہمدردی کے تحت میرا دل جیتنے کی کوشش میں لگ گئے۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور جس نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ بس میری جائیداد تھی جسے کوئی بھی ہتھیا نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی اور قانون کے مطابق اس جائیداد کا بٹوارا کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس کی خرید و فروخت ہو سکتی تھی۔ میرے گھر میں جو ملازمہ تھی وہ کئی سالوں سے ہمارے گھر پر کام کر رہی تھی۔ اس نے میرا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کی، وہ بہت ہی اچھی عورت تھی، لیکن وہیں میرے رشتہ داروں نے مجھے دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ میری چاچی جو دھوکے سے ہمارے ہی گھر پر آ کر قابض ہو گئی تھی، ایک دن مجھ سے کہنے لگی، دیکھو بیٹا تو اکیلی ہے، نہ تیرا کوئی بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بہن، تیری ذمہ داری اب مجھ پر ہی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرا فرض سب سے پہلے ادا کروں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ تیری چاچی نے اپنے بچوں کا فرض ادا کیا لیکن تیرا نہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ چاچی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھ، اب تیری عمر ہو گئی ہے، اتنی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا گھر بسا لیتی ہے، بہتر ہے کہ تو بھی اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں نے تیرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے اور جلد انہیں شادی کے لیے ہاں کرنے والی ہوں، بس تو نے جو تیاریاں کرنی ہیں وہ کر لے۔ چاچی کی اس بات سے تو گھر کی چھت گویا میرے سر پر آ کر گر گئی۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اور کسی طرح مجھے بہلا لیا۔ مجھے لگا شاید وہ میری سب سے بڑی ہمدرد ہیں اور مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہیں، اس لیے میں نے بعد میں ہاں کر دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک جہنم میں جانے کے لیے ہاں کر رہی ہوں۔ میں نے جیسے ہی چاچی کو اس رشتے کے لیے ہاں کی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔
انہوں نے گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میرا رشتہ کس سے ہو رہا تھا اور وہ چاچی کو کیسے جانتے تھے، مجھے اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ بہت لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس شادی سے انکار کر دو، لیکن مجھے اس وقت اپنی چاچی اپنی سب سے بڑی ہمدرد لگ رہی تھی۔ میں خوشی خوشی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ ہر لڑکی شادی کے لیے اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجاتی ہے۔ میری عمر ہی ایسی تھی کہ میں ہر وقت بیٹھ کر اپنی آنکھوں میں کئی سپنے سجایا کرتی تھی۔ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ آگے جا کر زندگی کیسے گزرے گی، کوئی مشکل آئے گی یا نہیں، کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ صرف یوں لگ رہا تھا کہ شادی خوشیوں کا جھولا ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یوں لگ رہا تھا شادی کے بعد میری زندگی میں کئی خوشیاں آ جائیں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تو اپنی آنکھوں میں جھوٹے خواب سجا رہی ہوں۔ جب زیور کی باری آئی تو چاچی نے کہا کہ تمہاری ماں کے زیور تو میں نے بینک میں رکھ دیے ہیں، اور آج کل تو آرٹیفیشل زیور ہی پہنے جاتے ہیں، چوریاں ہی اتنی ہو رہی ہیں کہ شادی میں کوئی اصلی زیورات نہیں پہنتے، لیکن تمہارے سسرال والوں نے اصلی سونے کے زیور دیے ہیں، بہت سارے زیور انہوں نے میرے سامنے رکھے۔ وہ خوب چمک رہے تھے اور مجھے یہی لگا کہ وہ سونے کے زیور ہیں۔ میں نے خوشی خوشی سارے پہن لیے کہ میرے سسرال والے مجھ سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ چاچی بولی ابھی رکھ دو، جب شادی کا دن آئے گا اس دن پہننا، بہت پیارے لگیں گے تم پر۔ انہوں نے شادی کا جوڑا خود ہی تیار کروایا اور ایک بہت بڑے پارلر میں میری بکنگ کروائی۔ شادی والے دن میں تیار ہو کر خود کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اب تک اپنے دلہا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کی کوئی تصویر دیکھی تھی۔ مجھے چاچی پر مکمل بھروسہ تھا اور اس سب کو میں نے بالکل بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، سب کچھ چاچی پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ شادی بہت ہی زبردست ہوئی تھی، خوب پیسہ لگایا گیا تھا، دلہن بنا کر مجھے گھر لایا گیا۔ شادی کا انتظام گھر پر ہی کیا گیا تھا، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہمارے گھر کا لان کافی بڑا تھا، اس لیے وہاں پر اچھی خاصی جگہ موجود تھی۔ تمام مہمان وہاں پر پورے آ گئے تھے، پورا خاندان بھی شادی میں مدعو تھا۔ سب طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کی چاچی بہت ہی تیز اور چالاک ہے، جان بوجھ کر اس عمر میں اس کی شادی کر دی ہے اور بعد میں اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جن لوگوں میں اس کی شادی کر رہی ہے وہ بہت ہی لالچی لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسے ہی امیر گھرانوں کی بیٹیوں کو لوٹتے ہیں۔ مجھے کسی کی باتوں میں سچائی محسوس نہیں ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سب مجھ سے جل رہے ہیں، اور چاچی نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ سب تم سے جلتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں تمہیں اتنا اچھا رشتہ جو مل گیا ہے۔ کسی کی بھی بیٹی کی صحیح عمر میں شادی نہیں ہوئی، ابھی تک گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے جلنا تو بنتا ہی ہے۔ لیکن تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو، تم میری اپنی بیٹی کی طرح ہی ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا جی چاچی، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، اور میں نے آپ کو صرف چاچی نہیں بلکہ اپنی ماں مانا ہے، اور ماں پر میں شک کیسے کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر تو چاچی بہت زیادہ خوش ہو گئی، پھر بولی ٹھیک ہے، میں مہمانوں کو جا کر دیکھتی ہوں۔ اب میں کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے پاس رکھی اماں ابا کی تصویر اٹھائی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ میرے آنسو تصویر کے اوپر گر رہے تھے، آج مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی چاچی اندر آئی اور مجھے یوں روتے دیکھ کر بولی بیٹا رو مت، میں جانتی ہوں یہ وقت بہت ہی زیادہ نازک ہے، لیکن ہر لڑکی کو اس وقت سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور تمہارے ماں باپ تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ان کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ تسلی دی۔ اس کے بعد مجھے باہر لان میں لایا گیا، سب مہمان جمع تھے، نکاح کا وقت شروع ہو گیا۔ میں دلہا کا نام پہلی بار سن رہی تھی، اس کا نام دانیال تھا۔ میں نے نکاح قبول کیا۔ نکاح ختم ہوا تو ہر طرف مبارک مبارک کا شور گونجنے لگا، سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن قریبی رشتہ دار چاچی کے بارے میں اور میرے سسرال والوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میری ساس میرے قریب ہی بیٹھی تھی اور بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی۔
جس سے مجھے لگا کہ وہ مجھے بہت ہی پیار اور محبت سے رکھے گی۔ تھوڑی دیر میں کھانا کھول دیا گیا۔ کھانے میں کئی طرح کی ڈشز تھیں۔ مجھے بار بار اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ سب نے مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ میری ساس نے چاچی سے کئی وعدے کیے کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھوں گی۔ میں نے جو زیور پہنا ہوا تھا اسے دیکھ کر لوگ کہہ رہے تھے یہ سونے کا نہیں بلکہ نکلی زیور ہے، لیکن چاچی نے تو مجھ سے کہا تھا یہ سونے کا ہے۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، یوں سسرال کی طرف لے جایا گیا۔ راستے بھر میں روتی ہی رہی۔ ساس بار بار مجھ سے ہمدردی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ خاموش ہو جاؤ، رو مت، میں ہوں نا، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ جب مجھے سسرال لے جایا گیا تو وہاں پورا خاندان جمع تھا۔ سب نے استقبال کیا اور کئی گھنٹے رسمیں ہی کرتے رہے۔ بیٹھ بیٹھ کر میری کمر دکھ گئی تھی۔ تقریباً آدھی رات ہو گئی تھی اور ان کی رسمیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر رات کے تقریباً 3 بجے جا کر مجھے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرہ میرے جہیز کے سامان سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ کمرہ عجیب سا تاثر پیش کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا زبردستی سامان گھسایا گیا ہے۔ چاچی نے تو کہا تھا یہ لوگ کافی امیر ہیں، لیکن ان کا گھر تو کافی چھوٹا تھا اور کہیں سے بھی امیر نہیں لگ رہے تھے، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے نئی نئی دولت ملی ہو۔ عجیب عجیب سے سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے اور مہمانوں کے منہ سے جو باتیں سنی تھیں وہ بھی میرے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد میرا شوہر اندر آیا اور میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا اس گھر میں صرف میری ماں کا حکم چلتا ہے اور میں تم سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ تم ان کے حکم کو کبھی بھی ٹالو گی نہیں۔ جو وہ کہتی ہیں وہی اس گھر میں ہوتا ہے۔ اگر تم ان کی بات مانو گی تو ہی تمہاری اس گھر میں جگہ ہوگی، ورنہ تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ پہلی رات ہی اس کے ایسے رویے نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کے رویے کو سمجھ پاتی۔ شادی کم عمری میں ہوئی تھی اور اتنی میچور بھی نہیں تھی کہ کسی کی چالاکی کو ٹھیک سے سمجھ پاتی۔ اس لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ یوں ہی روکھا پھیکا سا ولیمہ بھی گزر گیا۔ میں جو شادی سے پہلے کافی زیادہ پرجوش ہو رہی تھی، اب سارا جوش ختم سا ہو گیا تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ شادی ایسی ہوتی ہوگی یا سسرال میں مجھے یہ سب بھی دیکھنے کو ملے گا۔ چاچی سے اگر کسی بات کا شکوہ کرتی تو وہ مجھے الٹا مجھ پر ہی چلانے لگتی۔ ایک دم سے ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی چاچی ہیں جو مجھ سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور چاچی کی سازش بھی مجھ پر کھل گئی۔ دراصل انہوں نے ڈھونڈ کر ایک ایسا لالچی خاندان میں میرا رشتہ کیا تھا جہاں بہو کو انسان نہیں بلکہ جانور سمجھا جاتا۔ چاچی نے ان لوگوں کا منہ پیسے سے بھر دیا تھا اور میرے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے یہاں پھنسا دیا۔ میری ساس انتہا درجے کی ظالم عورت تھی۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتی تھی، اور میرا شوہر، وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ دونوں ماں بیٹا بالکل ایک دوسرے کی کاپی تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ میں کس طرح ان کے بیچ رہ رہی ہوں اور ان کا رویہ مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے۔ ساس ہر وقت مجھے تانے مارتی رہتی تھی۔ میں اتنے لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی تو ظاہر ہے مجھے کھانا وغیرہ تو پکانا نہیں آتا تھا، نہ ہی کبھی گھر پر گھر کے کام کاج کیے ہی نہیں تھے۔ وہ مجھے جانوروں کی طرح مارتی اور مجھ سے سارے کام کرواتی۔ شروع میں مجھے کام کرنا نہیں آتا تھا تو سب کچھ خراب ہو جاتا تھا، جس وجہ سے مجھے شوہر اور ساس دونوں کی مار کھانی پڑتی تھی۔ ذرا سی بات نہیں ہوتی تھی کہ ساس اسے اتنا بڑا بنا دیتی اور شوہر کے سامنے ڈرامہ کر کے مجھے اس سے مار پڑواتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے ان دونوں سے نفرت ہونے لگی، اور ساتھ میں اپنی چاچی سے بھی۔ یہ تینوں مل کر میری زندگی تباہ کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ شادی کو جب کافی وقت گزر گیا اور میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی
تو ساس نے اس بات کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرانا شروع کر دیا۔ میری زندگی مجھ پر جہنم بن گئی تھی۔ دل کرتا تھا کہ مر جاؤں، زندہ ہی کیوں ہوں۔ مجھے جائیداد وغیرہ کچھ نہیں چاہیے تھی، بس سکون چاہیے تھا، جو کہ زندگی میں اب رہا ہی نہیں تھا۔ میں کئی گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ اب جب کہ میں 18 سال کی ہو چکی تھی تو چاچی نے میری جائیداد پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا اور دھوکے سے اپنے نام کروانے کی کوشش کی۔ سارے کاغذات جھوٹے بنوائے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کہنے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ میری زندگی تباہ کرنی تھی، وہ تو ہو گئی تھی۔ ایک دن ساس مجھ سے بولی، تو کسی کام کی نہیں ہے، میرے بیٹے کو اولاد تک نہیں دے سکتی، اب میں اس کی دوسری شادی کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگ گئی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اب وہ اس کی 20 شادیاں بھی کر دے تو، لیکن کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ ہونے سے مجھے ضرور فرق پڑتا تھا۔ میں بس دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ ان دونوں کے شر سے اللہ سب کو بچائے، اور شاید اللہ نے میری سن لی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ساس کی کمر پر عجیب سا دانہ نکل گیا۔ وہ نہ لیٹ سکتی تھی اور نہ ہی بیٹھ سکتی تھی۔ اس کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ وہ چارپائی کی ہی ہو کر رہ گئی، اور وہ دانے اس کے جسم میں جگہ جگہ بننے لگے۔ تکلیف سے وہ پوری رات چلاتی رہتی۔ میرا شوہر اس سب کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہراتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی عقل پر پردہ سا پڑ گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے صاف جواب دے دیا تھا کہ میری ساس اب بچ نہیں سکتی۔ ایک دن اس نے میرے شوہر کو ایک کاغذ دیا اور کہا، میری موت کے بعد اس کو کھولنا، اور کچھ دن بعد اس کی موت ہو گئی۔ شوہر نے جب اس کاغذ کو کھولا تو مجھے پکڑا دیا۔ میں نے جب اس میں لکھی سطروں کو پڑھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ میری بہو ہی پڑھائے گی۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو تم سب پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ لیکن مجھے اپنی ساس سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گی۔ میرا شوہر مجھے مجبور کرنے لگا، تو میں نے ہمارے محلے کے قریب رہنے والی ایک فقیرنی سے درخواست کی کہ وہ میرے کپڑے پہن کر میری جگہ جنازہ پڑھا دے۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ میں نے اسے اس کے منہ مانگے پیسے دینے کا وعدہ کیا، مگر میرے پاس حقیقت میں بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ میں کیسے بھی کر کے اسے پیسے دے ہی دوں گی۔ جب وہ جنازہ پڑھانے کھڑی ہوئی تو اچانک سے ساس کی میت کے پاس ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا حلیہ بہت ہی عجیب سا تھا۔ گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہنی ہوئی تھی، اور چیخ چیخ کر ساس کی میت کو دیکھ کر گالیاں دے رہا تھا۔ اس کو یہ سب کرتا دیکھ کر میرے شوہر نے خوب مارا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ سب حیران ہو گئے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لوگوں کے مجبور کرنے پر اس نے بتایا کہ یہ عورت اصل میں ایک جادوگرنی ہے، میں کامل ہوں، لیکن میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہوں۔ اس نے جادو کر کے بہت ساری لڑکیوں کی زندگی تباہ و برباد کی ہے، اور ایک بار تو اپنے جادو کے زور پر اس نے میری اپنی بیٹی کی زندگی بھی برباد کرنے کی کوشش کی۔ جو بھی اس کے خلاف جاتا تھا یہ اس پر جادو کر کے اسے تباہ کر کے رکھ دیتی تھی۔ کچھ وقت پہلے یہ میرے پاس اپنے ایک عمل کے سلسلے میں مدد لینے آئی تھی کہ اسے اپنی بہو کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور اس نے ایسا جادو کیا ہے کہ اگر اس کی بہو اس کا جنازہ پڑھائے گی تو وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ شکر ہے بیٹی کہ تم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ وہ عامل مجھے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور میں اس کی باتیں سن کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ میری ساس کی اصلیت آخر کس طرح سے تھی؟ آج تک کبھی ساس نے شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اصل میں ایک جادوگرنی ہے۔ میرے شوہر کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں اصل میں جادوگرنی ہے اور جادو کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتی ہے۔ لیکن سب کو لگ رہا تھا کہ وہ عامل بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس نے ایسی ایسی باتیں بتائیں جس سے سب کی آنکھیں کھل کر رہ گئیں۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری چاچی بھی اس سب میں شامل تھی، اور نہ جانے کب سے یہ سب ہمیں بے وقوف بنا رہے تھے۔ جب میری ساس کی اصلیت سب کے سامنے کھلی تو کسی نے بھی اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور نہ ہی کسی نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ میرے شوہر نے جا کر انہیں ایسے ہی دفنا دیا، اور گھر آ کر وہ کئی دن تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے۔
پھر جب وہ باہر نکلے تو مجھ سے بولے مجھے معاف کر دو، اور میرے پاؤں میں گر کر معافیاں مانگنے لگے۔ میں حیران ہو گئی اس کایا پلٹ پر۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے بچپن سے ہی اماں نے یہی سکھایا کہ عورت پر ہاتھ اٹھاؤ، اپنی بیوی کو اپنے قبضے میں کر کے رکھو۔ یہی سب سیکھ کر میں بڑا ہوا، تو جب تمہیں دیکھا پہلی نظر میں ہی تو مجھے اچھی لگی تھی، لیکن اماں کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی، اس لیے پہلی رات میں نے تم سے بدتمیزی سے بات کی، اور اس کے بعد جیسے وہ مجھے کہتی رہیں میں ویسے ہی کیا۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اب تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، اور چاہو تو ساتھ رہو، فیصلہ تمہارا ہی ہے، کیونکہ میں اب خود کو تمہارے قابل بالکل نہیں سمجھتا۔ تمہارے اوپر بہت ظلم کر چکا ہوں، نہ جانے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل تو پگھل گیا، لیکن اس کے ساتھ رہنے کا میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے اور تمہارے بیچ کبھی ایسا رشتہ بن ہی نہیں پایا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ محسوس کر سکیں۔ تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں سمجھا، میری عزت نفس کو ہمیشہ کچلتے رہے۔ اگر میں آگے تمہارے ساتھ رہ بھی لوں گی تو یہ سب میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ تم دونوں ماں بیٹے نے مل کر میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں اب الگ ہی ہو جاؤں۔ اور میری چاچی، انہیں بھی ابھی حساب دینا ہے۔ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مظلوم کو ہی جھکنا پڑے؟ میں جانتی ہوں ابھی تم غم کے حصار میں ہو اور ایسی باتیں کر رہے ہو، لیکن کچھ دن بعد تم دوبارہ بدل جاؤ گے، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے تمہارے اندر جو گھمنڈ ہے وہ شاید کبھی ختم نہ ہو، اور تم خود کو کبھی نہیں بدلو۔ اس لیے میں اپنی زندگی کو دوبارہ رسک میں نہیں ڈالوں گی، اپنی خوشیاں تمہارے لیے خراب نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی آئی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے طلاق بھجوا دی۔ چاچی نے مجھے خوب باتیں سنائیں، لیکن میں نے ان کے خلاف بھی کیس کر دیا، اور وہ کیس بھی جلد میں جیت گئی، کیونکہ انہوں نے جھوٹے کاغذات بنوائے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے باپ نے ساری زندگی آپ کا دھیان رکھا، آپ کے بچوں کے لیے ہمیشہ ہر چیز کا بندوبست کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ میری زندگی جہنم بنانے کے ساتھ ساتھ مجھ سے میری تمام جائیداد بھی چھین لی۔ میرے دل اور میرے گھر میں اب آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھ میں اتنا ظرف نہیں بچا تھا کہ میں خود کو مزید کسی فریب میں پھنساؤں، اس لیے بہتر تھا کہ میں ایسے لوگوں سے دور ہی ہو جاؤں جو مجھے تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ دن گزرے کہ میں نے اڑتے اڑتے خبر سنی کہ میرے سابقہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہ اسی طرح سے پیش آتا ہے، اسے خوب مارتا ہے۔ میں مسکرا اٹھی، کیونکہ اس کی فطرت میں اچھے سے جانتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ زندگی کے 2 سال گزارے تھے، اور مجھے اچھے سے پتا تھا کہ وہ سدھرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وقتی طور پر آپ سے معافی تو ضرور مانگتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، تاکہ ساری زندگی آپ کو اپنے کنٹرول میں کر کے رکھ سکے۔ یہ بھی بس ایسا ہی تھا، کبھی نہ سدھرنے والا۔ جب میں نے سب سے خود کو الگ کر لیا اور چاچی کا پول بھی کھل گیا، تو خاندان کے دیگر لوگوں نے مجھ سے ہمدردی بھرا رویہ جتانا شروع کر دی، لیکن اب سب مجھے ایک ہی جیسے لگنے لگ گئے تھے۔ سب کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا تھا کہ ان کا لالچ انہیں مجھ تک لایا ہے۔ میں نے اپنی زندگی اپنے آپ میں جینے کا فیصلہ کیا، اور اپنے گھر کی نچلی منزل پر ایک یتیم خانہ بنا لیا۔ اب وہاں بہت سے ایسے بچے رہتے ہیں جو یتیم ہیں، اور میں ان کا بے حد خیال رکھتی ہوں، کیونکہ ماں باپ کا نہ ہونے کا دکھ مجھے اچھے سے پتا ہے، اور اس اذیت کو شاید ہی مجھ سے بہتر کوئی جان سکے۔ لوگوں نے مجھ پر بہت باتیں بنائیں اور بہت کچھ سنایا بھی، لیکن میں نے کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، اور نہ آئندہ کبھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔